الرحمن الرحیم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے رہبر بن گئے۔ کیا نظر تھی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محفل سرکار مدینہ کے مہمانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، آج کا موضوع گفتگو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس موضوع کے تحت ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ رسالت مآب جو خاتم النبیین ہے، وہ رسول جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مرتبے پر فائز ہے، وہ پیغمبر جو یاسین و طٰہٰ کا ملقب ہے، وہ امام جو امام الانبیاء ہے، وہ سردار جو سردار المرسلین ہے، وہ مہاجر جو ورفعنا لک ذکرک کی شان کا حامل ہے، وہ تاجر جو صادق اور امین ہے، وہ باپ جس کی صاحبزادی خاتون جنت ہے، وہ نانا جس کے نواسے شباب جنت کا تاج پہنے ہوئے ہیں، وہ چچا جس کا بھتیجا باب مدینۃ العلم ہے، اور وہ دلدار ہے جس کے 4 یار ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، جسے بھی عشق محمد نصیب ہوتا ہے، مہمان محفل، جسے بھی عشق محمد نصیب ہوتا ہے، حقیقتاً وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ جی وقار، آمد مصطفیٰ سے پہلے دنیا کاف و نون میں ظلم و جبر کا دورہ تھا، کفر و ضلالت کی آندھیاں چل رہی تھیں، انسانیت سر پیٹ رہی تھی کہ دفعتاً فاران کی چوٹی سے اسلام کی کرن پھوٹی، ہرا کے غار سے حق کا غلغلہ بلند ہوا، خدیجہ کے آنگن میں کلمہ شہادت کی صدا گونجنے لگی، ارکم کے گھر پر حق پرستوں کا اجتماع ہونے لگا، عقبہ کی گھاٹیوں پر قبول اسلام رواج پانے لگا۔ آدم و حاجرہ کے بعد پہلی دفعہ کوہ صفا نے کلمہ توحید سنا، یوں باطل دبنے لگا، حق مسکرانے لگا، بدی چھپنے لگی، نیکی چھانے لگی، بت پرستی کا حصار مٹنے لگا، عرب و قبیس کی پہاڑیوں سے تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور تاریخ زمانہ چپکے سے میرے کانوں میں یہ مجدہ سنانے لگی کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ سرکار دو عالم نے توحید کا پرچار کر کے بندوں کو آداب بندگی سکھا دیے، انسانوں کو نصاب انسانیت پڑھا دیا، توحید کے چشمہ صافی سے تشنہ لب انسان کو سیراب کر دیا، اہل عالم کو شرک کی نجاست سے پاک کر دیا، غلامی کے بوجھ تلے دبے انسانوں کو فلاح دارین کا وارث بنا دیا، استحصال و جبر کے ابجد مٹا دیے گئے، رحمت و رافت کے دروازے کھول دیے گئے، بہنوں اور بیٹیوں کی طرف اٹھنے والی نگاہیں ان کی محافظ بن گئیں، یتیم کو دھکے دینے والا یتیموں کو پالنے میں فخر محسوس کرنے لگا، اور مولانا حالی کچھ یوں گنگنانے لگے کہ مس خام کو جس نے کندن بنایا، زندہ باد عزیزان گرامی، اسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اتر کر ہیرا سے سوئے کو آم آیا،
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخوا کا۔ صدر گرامی، آج دنیا میں نیکی کا چمن لہرا رہا ہے تو سیرت النبی کی وجہ سے، شرافت و دیانت عالم افروز ہو رہی ہے تو سیرت النبی کی وجہ سے، جمہوریت کی روح زندہ ہے تو سیرت النبی کی وجہ سے، انسانیت کا سر فخر سے بلند ہے تو سیرت النبی کی وجہ سے، اور شان رحمت للعالمین کا چرچا ہے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وجہ سے۔ مل گئے خاک میں دستور کہن کے اوراق، قابل غور شعر ہے کہ مل گئے خاک میں دستور کہن کے اوراق، ایک نئے دور کے عنوان کا سورج چمکا، خود پرستی کی خرافات کا افسون پھوٹا، عرصہ دہر پر عرفان کا سورج چمکا، عرصہ دہر پر عرفان کا سورج چمکا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔